السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. قد علمنا ما تنقل الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها فما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا أحب كذب، وإذا قال أخلف، وإذا أؤمن خان. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف
بچوں پردہ نشین خواتین اسلامی ماؤں اور بہنوں سب سے پہلے مسجد کی تعریف و توقیر کبریائی بڑائی و بزرگی ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے دائم و اتباع و سلامات ہے۔ وہ الہ رب العالمین جو ساری کائنات کا خالق مالک مربی و مالک ہے، وہ الہ رب العالمین جو علی کل شیء قدیر ہے، جعل ما فی الصدور ہے، ہماری اور آپ کی موت و حیات کا مالک ہے۔ مصطفیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کے پوری ساروں کو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً کے آخری نبی نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی رحمت للعالمین امام الانبیاء مسلم انسانیت جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، خطبہ منصورہ کے بعد مقدس کتاب قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 132 تلاوت کی گئی اور صحیح بخاری کی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی گئی۔ انہیں نصوص کو سامنے رکھ کر کے آپ کے خطبہ جمعہ کے اندر کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہو ہمارے علاقہ اور تمام مسلمانوں کو جو بھی باتیں بتائی جائیں اس کو سننے سمجھنے اور ان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، موضوع ہے جھوٹ ایک سنگین جرم ہے۔ ہم اور آپ لوگ انسان ہیں، بنی آدم کی اولاد میں دنیاوی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس دنیاوی زندگی کے اندر ہمارا اور آپ کا فاصلہ بہت سارے لوگوں سے بڑھتا ہے اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس اچھے خاصے زندگی کے اندر بہت سارے اعضاء دیے ہیں۔ انہیں تمام اعضاء میں سے ایک اب ہے زبان، جو گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اس کی اہمیت اور اس کا حق، اس کی فضیلت بہت ہی زیادہ آئی ہے قرآن و سنت کے اندر۔ اگر اس کو اچھے سے استعمال کیا جائے تو انسان کو جنت میں پہنچا سکتی ہے، اور اگر اس کا استعمال صحیح ڈھنگ سے نہ کیا جائے تو انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیتی ہے اور اس کو جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ بہرحال آج کے جمعے کا جو موضوع ہے زبان سے اس کا تعلق ہے کہ جھوٹ ایک سنگین جرم ہے۔ دین اسلام ایک مقدس اور پاکیزہ مذہب ہے اور اس نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے جس سے کسی شخص کو ٹھیس اور نقصان پہنچتا ہو، جس سے کسی انسان کو تکلیف ہوتی ہو، چاہے وہ ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، پاس پڑوس ہو، یا اس طریقے سے دیگر کوئی اور ساتھی یا دوست ہو، ہر وہ کام کرنے سے منع کیا جس سے کسی چیز کو تکلیف ہوتی۔ زبان سے ہم اور آپ لوگ بات چیت کرتے ہیں، اپنے دلی بات سے دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں، اپنی بات منوانے کے لیے اپنے دل کی اندر کی چاہت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو دین اسلام نے کہا کہ جب بھی کوئی بات اپنی زبان سے نکالو تو سچ اور درست بات نکالو، کبھی جھوٹ مت بولو، کیونکہ جتنا سچ بولنے سے نیکی ملتی ہے اسی کے بالمطابق جھوٹ بولنے سے اتنا ہی گناہ ملتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے اتنا ہی گناہ ملتا ہے، اور اگر انسان جھوٹ بولنے کے نقصانات کو سمجھ لے تو شاید کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ لیکن آج ہم سے اور آپ سے اور اس دوڑتی ہوئی
زندگی کے اندر انسان کتنا جھوٹ بولتا ہے، کتنا سچ بولتا ہے، خود ہی اپنا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس 12 اور 24 کلام کے اندر انسان کتنا جھوٹ بولے گا اسے کچھ نہیں پتا نہیں ہوگا۔ تو خصوصی طور پہ جب سے یہ ٹیکنیکل دور آیا اور لوگوں کے ہاتھ میں موبائل سما گئے، لوگوں نے موبائل پکڑ لیا، یہ چیز کتنا جھوٹ بول رہا ہے انسان کے ذریعہ سے کچھ پتا نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ کے اندر آیت نمبر 132 میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ، اللہ رب العالمین سے خوف کھاؤ اور سچ بولنے والوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، سچے لوگوں میں سمجھ جاؤ اپنے آپ کو بنا۔ اس آیت کے ترجمے کو سنیے اور غور کیجیے، اللہ نے کیا کہا، مومنوں سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو، اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ کو سچ بولنے والوں میں سے شامل کرو، برابر وکونوا مع الصادقین، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے، ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیں۔ یہ آیت اللہ رب العالمین نے کب نازل کیا اور کن لوگوں کے بارے میں کیا؟ حضرت کعب بن مالک، حضرت ربیعہ، ہلال بن امیہ، یہ 3 صحابی ہیں۔ جب جنگ تبوک کے موقع پہ اللہ رب العالمین کے آخر نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں جانے کے لیے اعلان کیا تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے پاس بالکل فرمانے کی میں بہت ہی خوشحال تھا، میرے پاس بہت ہی زیادہ اس وقت فراوانی تھی، میں نے سوچا کہ لوگ جانے دو بعد میں اچھا خاصا سواری لے کر کے اور میں ان کا ساتھ کروں گا اور ان کے ساتھ چل جاؤں گا۔ حضرت کعب بن مالک اس گمان میں رہ کر کے اور یہ گھر سے بیٹھ گئے، جب یہ لوگوں کو نکلنے دیجیے میں بعد میں لوگوں کا ساتھ کروں گا اور شامل ہو جاؤں گا کے ساتھ، لیکن لوگ بہت دور نکل گئے اور یہ اپنے کاروبار میں مبتلا ہو کر کے اور بہت پیچھے رہ گئے۔ جس طریقے سے ہوتا ہے، اذان ہوتا ہے کبھی کبھی، آپ کی کیا سوچتا ہے کہ چلو یار ابھی ہم ساتھ پر رہ کر کے بعد میں نماز پڑھ لیں گے، ہوتا کیا ہے کہ شیطان بہکا لیتا ہے اور پھر آدمی کی وہ نماز چھوٹ جاتی ہے کہ دوسرے وقت کی نماز فرض ہو جاتا ہے اور اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے اور انسان کو پھر بھی نہیں سیکھتا۔ تو ایسے کام کے معنی کہتے ہیں کہ میں بہت خوشحال تھا لیکن پھر بھی میں لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکا، کہ گمان میں کہ ابھی لوگ جانے دیجیے میں بعد میں لوگوں کے ساتھ جاتا تھا کھانا پکائی۔ بعد میں کو پتا چلا کہ لوگ پہنچ گئے مقام سے، جیسے تبوک سے، اور جنگ سے واپس بھی ہو رہے ہیں۔ اب کہاں سے یہ پہنچتا ہے؟ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول جب واپس آئے اور اللہ کے رسول اپنے معمول کے مطابق مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، تو جو لوگ جنگ میں نہیں جاتے تھے جب اللہ کے رسول واپس آتے تھے تو اپنی اپنی باتوں کو رکھتے تھے، بھائی کس وجہ سے نہیں گیا، جیسا بھی ہو کوئی چیز ہو رہا ہو اور سب کا پہنچنا ہمارے ضروری ہو، آج نہ جائے بھائی اس کو اپنے بڑے سے سب کے پاس جا کر کے اپنی بات کرنا پڑے گا کہ میں کس وجہ سے وہاں پہ نہیں پہنچ پایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابی نہیں جاتے وہ آ کر کے رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول میں کیوں نہیں گیا، میں بیمار تھا یا میں کیا تھا، کس وجہ سے، کیا ہمارے پاس ہوتا جس وجہ سے میں نہیں پہنچ پایا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ تمام لوگ جو لوگ نہیں رہتے، لوگوں کی تعداد 80 سے بھی زیادہ تھی، لوگ آتے گئے اور چونکہ بھائی ہر کوئی نہیں اس وقت میں سچا کا مسلمان تھا، مسلمانوں کے درمیان ہی مسلمانوں کے بھیس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے منافقین بھی موجود تھے۔ تو منافق کا کام کیا ہے کہ بھائی مسلمانوں کو ان کے درمیان رہ کر کے ان کو دھوکہ دیا ہے، وہ جنگوں میں لڑنے کے لیے نہیں، مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے اور ان کو بھٹکانے کے لیے اور مسجدوں کو اپنے ساتھ روکنے کے لیے
ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیا. تو ایسے کام بھی مانی کرنے کے لوگ آتے تھے جھوٹی باتیں رکھ کر کے کہ اللہ کے رسول میرے پاس یہ وہ برآمد تھا. یہ خلفانی جس کی وجہ سے چلے گیا. ایسے کام بھی مانی کر کے میں بھی اگر چاہتا تو میں بھی جھوٹ بول سکتا تھا. مجھے اللہ نے فصاحت کیا تھا، بلاغت کیا تھا، اپنی شرط زبانی کی بدولت سے اپنی بات کو منوا سکتا تھا. اس طریقے سے آج انسان جتنا جو جھوٹ بول لیتا ہے اسی کو اتنا ہوشیار مانا جاتا ہے، اسی کو اتنا سمجھدار مانا جاتا ہے. بہرحال کس طریقے سے اپنی بات کو منوا لے جائے اس کو مطلب بہت ہوشیار آدمی ہے. نہیں، درست بات نکالیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب حتیب. انسان کوئی بھی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کو نوٹ کر دیا جاتا ہے. اللہ کے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں. کل قیامت کے دن آپ کا دفتر اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. آپ کا نام اعمال کھول کر کے آپ کے سامنے آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا جائے گا. تو اس لیے ایسے کام کی مانی کرنے والی میں کون پر بولوں گا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں بولوں گا کہتا کہ رسول کا ایسا معاملہ تھا میں کام میں نہیں بول پایا. اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا معاملہ اللہ کے رسول کا ہے، آپ چاہیے انتظار کیجیے. یہ چلے گئے. اللہ رب العالمین نے ان کے توبہ کو کچھ دنوں کے بعد قبول کر لیا. انہوں نے معافی مانگا، اللہ غضب ہو گئے، روئے گڑگڑائے، دعا مانگا اللہ کے سامنے. اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت کا نزول نے کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ سارا ان تینوں لوگوں کی طرف ہے، ان تینوں صحابیوں کی طرف ہے کہ ہمیشہ سچ بولنے والوں کے ساتھ میں رہو، کبھی جھوٹ بولنے کی کوشش مت کیا کرو. آج انسان کتنا جھوٹ بولتا ہے، کتنا جھوٹ بولتا ہے. اگر نوکری کرتا ہے تو اپنے سیٹ سے بھی جھوٹ بولتا ہے. اگر اپنے گھر میں ہے لڑکا ہے تو اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولتا ہے. بچی ہے وہ بھی اپنی ماں باپ سے جھوٹ بولتی ہے. کتنا جھوٹ لوگ بولتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہو پاتا ہے. آج بولتے ہیں کہ آج بچ جائے لیکن آخرت کی فکر نہیں کرتے کہ کل آخرت کیا کیسے بچیں گے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جھوٹ بولنا یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے، یہ منافقوں کی عادت ہے. منافقوں کی فطرت میں منافقین کی صفت ہے. اس طریقے سے بتایا گیا کہ اصلی سے زیادہ تعداد تھی لیکن ان کے اکثر لوگ منافقین تھے جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے اور آ کر کے ان کی بات بول کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ اپنی مصیبت کو کیا. تو یہ منافقوں کی صفت ہے. صحیح بخاری میں راوی حدیث سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ منافقوں کی 3 علامتیں ہیں. پہلی علامت جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. یہ جھوٹ بولنا پہلی علامت منافقت کی. آج مومن ہو کر کے جھوٹ بولتا ہے. ان کو فکر کرنا چاہیے کہ میں کس کی فطرت سے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، کس کے نقش قدم میں چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے. جبکہ سچ بولنا یہ اپنی آپ کی صفت ہے اور یہ مومنوں کی صفت ہے اور جھوٹ بولنا یہ منافقین کی صفت ہے. دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اس پہ وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں. یہ بھی صفت ہے. یہ چیز کتنا لوگوں نے بنا، کتنا لوگ دھوکہ دیتے ہیں. جتنا دھوکہ دینے جائے اتنا بڑا وہ ہوشیار اور کامیاب مانا جاتا ہے. جبکہ اس میں اجتناب کرنا چاہیے. یہ منافقین کی صفت ہے، مومنوں کا سیوا نہیں ہے، مومنوں کا صفت نہیں ہے دھوکہ دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی کسی کو دھوکہ نہیں کیا، کبھی کسی سے فراڈ نہیں کیا، کبھی کسی سے چیٹنگ نہیں کیا. اور آج مسلمان کتنا چیٹنگ کرتا ہے، کتنا فراڈ، کتنا دھوکہ، کتنا اللہ کو اللہ. اس طریقے سے تیسری بات جب وعدہ اس کے پاس امانت ہو کیا تو اس میں خیال کر جائے. آج امانت ہو کے دے دیجیے کسی کے پاس 10,000 روپے اگر دے دیجیے 2 مہینے کے بعد جائیے. اگر اچھا خاصا انسان ہوگا، اللہ والا ہوگا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو صحیح سال میں آپ کی امانت لوٹا دے گا، ورنہ چال مٹول کرے گا. ابھی میرے پاس نہیں ہے، اگلے مہینے میں آنا، پھر اگلے مہینے میں آؤ گے، اگلے مہینے میں آنا. کتنے اگلے مہینے ہو جائے گا آپ کو پورا پتا ہے سال نکل جائے گا. یہ آج مسلمانوں کی حالت ہے یا مسلمانوں کی پوزیشن ہے. جبکہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ منافقین کی صفت بتائی گئی ہے آج مسلمانوں میں موجود نظر آ رہی ہے. ہمیں اور آپ کو دعا کرنا چاہیے، ان ساری چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے. میرے بھائی اور دوستوں، جھوٹ بولنا اور تبلیغ جھوٹ کے بارے میں چاہے وہ صحیح طریقے سے ہو یعنی ویسے ہی بول رہے ہیں یا مذاق سے بول رہے ہو، بہرحال جھوٹ تو جھوٹ
بات بتائیں کہ آج مسلمانوں میں سے اکثریت لوگ کوئی بھی چیز ہوتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں فوراً کرتے ہیں، اس کا پس منظر نہیں دیکھتے کیا ہے، کیوں منایا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، کس وجہ سے کیا جاتا ہے، کچھ نہیں پتا ہے، لیکن بہرحال ہم کریں گے وہ چیز، ہم کریں گے وہ چیز، جبکہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ خیروں کی طرف سے آئی ہوئی ہیں۔ اپریل کا مہینہ چل رہا ہے، آج 2 تاریخ ہے، کل پہلی تاریخ تھی اپریل کے مہینے کی، کتنے سارے لوگوں نے نیکیاں بھی کمائے ہوں گے پہلی تاریخ کو، لیکن کتنے سارے نوجوان جو مسلمان میں کی بات کر رہا ہوں، کتنی ساری ہماری بہنیں نوجوان گناہ اپنے اعمال میں اکٹھا کر دی۔ کیوں؟ اپریل فول کیا ہے وہی ہے، کیا چیز ہے میری ماں اور بہنوں، میرے بھائی اور دوستوں، اپریل فول کیا چیز ہے؟ اگر کسی سے جو لوگ مناتے ہیں کھڑا کر کے پوچھ لیا جائے کہ کیوں مناتے ہو، کیا چیز ہے، کیوں منایا جائے، بھائی کو بتائیے۔ ہر چیز کے پیچھے ریزن ہوتا ہے، جیسے عید الاضحیٰ منایا جاتا ہے، عید الفطر منایا جاتا ہے، کیوں منایا جاتا ہے، ہر مسلمان جاتا ہے کیونکہ عید الفطر 1 مہینے کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی خوشی میں اللہ رب العالمین کی آپ نے منانے کا حکم کیا، ہر مسلمان جانتا ہے۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے، اس میں منایا جاتا ہے، تو بھائی اپریل فول کیوں منایا جاتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہوگا، اکثریت کو پتہ نہیں ہوگا۔ آئیے ذرا سا 2-3 منٹ کے اندر اس کی روشنی ڈال دیا جائے کہ کیوں منایا جاتا ہے، جس نے آج مسلمانوں کی اکثریت مقرر رکھا ہے۔ اپریل فول کیا، یعنی اب پہلے اپریل کے دن لوگ قسم سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اس دوست کے پاس موبائل سے، جب سے موبائل کا اس سے اور آسان ہو گیا، پہلے تو فیس ٹو فیس ملاقات کر کے بیوقوف بناتے تھے، لیکن آج موبائل سے دوسرے نمبر سے کال کر کے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ لاسٹ میں بولا بھائی آج اپریل فول ہے نا، 1 اپریل ہے، اس نے آج آپ کو میں بیوقوف بنا رہا ہوں۔ یہ کیا چیز ہے؟ جھوٹ میں بھی، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی چھوڑ دے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں دوستوں سنیے، یہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو میں کل قیامت کے دن جنت کے درمیانی حصے میں ایک گھر دلانے کے اللہ سے سوال کروں۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے اتنا ہی گناہ ملتا ہے جتنا جان بوجھ کے جھوٹ بولنے میں گناہ ملتا ہے۔ اپریل فول یہ ہے کیا، جانے سے بہت افسوس کریں کہ اللہ یہ کیوں مناتے ہیں آج ہمارے معاشرے کے لوگ۔ اپریل فول اندلس ایک ملک ہے، اندلس نام سنے ہوں گے، یہاں پہ مسلمانوں کی 800 سال حکومت رہی ہے۔ کتنا؟ 800 برس، 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے اندلس کے اوپر۔ نصارا اور یہود نے جب ان کو دیکھ کر کے یہ حسد نہیں ہوا تو ان لوگوں نے اپنے جاسوس بھیجے، اور جاسوس دیکھ کر کے پتا کہ میں مسلمانوں کے اندر کون سی ایسی طاقت ہے جس کی بنیاد پہ آج مسلمان 800 برس کی حکومت کر رہے ہیں ان کے اوپر۔ جاسوس نے جب جا کر کے پتا لگایا تو اس نے آ کر کے بتایا کہ ان کے اندر جو سب سے بڑی طاقت ہے جس کی بدولت آج یہ حکمرانی کر رہے ہیں، یہ اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں، گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہود و نصارا نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے کہ جنہوں نے دھیرے دھیرے جس طریقے سے آج ہمارے معاشرے، ہمارے گھروں کے اندر ان کی ثقافت، ان کی تہذیب داخل ہوتی جا رہی ہے، انہوں نے ایسے کوشش کیا اور ان کے اندر شراب، سگریٹ اور بہت ساری چیزیں جو لوگوں کو برائی کی طرف لے کر کے جائے گی، چیزیں داخل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، اگر کہا جائے تب بھی برا لگے، نہ کہا جائے تب بھی برا لگے، کہ بات بتائی نہیں جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے شراب کتنے مسلمانوں کے اندر داخل کرنے کی کوشش کیا، ان کی حکومت چھیننے کے لیے، ان کو برباد کرنے کے لیے، ان کو اندر برائی داخل کرنے کے لیے۔ آج مسلمان بھی شراب بنا کر کے دیکھ رہا، آج مسلمان بھی شراب بنا کر کے دیکھ رہا، کوئی حرام کی تمیز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اجتناب کیجیے میرے بھائی اور دوستوں ایسی ساری چیزوں سے۔ اللہ کے گھر میں جا کر کے کیا کچھ دکھائیں گے ہم آپ کو؟ اگر ہم آپ کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں تو بھول جائیں کہ ہماری دعائیں اللہ کے عرش پر لے کر جائیں گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے
بھی دعا کروں کہ اللہ قبول فرما لے. اللہ نے فرمایا کہ میں دعا نہیں کروں گا لیکن ایک چیز بتاتا ہوں، اگر اس چیز کو اپنا لوگ دعویٰ کر جاؤ گے، جب بھی جو چیز کھاؤ حلال کھاؤ، حرام سے اجتناب کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو جب دعویٰ کر جاؤ گے. اور آج لوگوں کی دعوتوں کو بھی فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے. کس کی دعوت کو قبول کیا جائے، کس کی دعوت کو نہ قبول کیا جائے. حلال کرنے والا آدمی ہے کاروبار کی، حرام کرنے والا کاروبار میرے بھائیوں کو بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اکثریت مسلمانوں کی اگر 100 میں سے کہہ لیجیے کہ 90% لوگ حرام کاروبار میں مبتلا ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ حرام کاری میں مبتلا ہیں اور بہت کم ہی لوگ ہیں جو الحمدللہ وہ بچ گئے، اجتناب کر رہے ہیں، اپنے آپ کا حفظ کر رہے ہیں. اللہ ہم سبھی لوگوں کو حرام کاروبار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیو اور دوستوں، حرام کے کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے، جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ہر وہ کام جو شریعت نے بتایا اس کو ہمارے اور آپ کے لیے بھلائی نہیں بنائی ہے. جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر حرام کا آدمی ایک نمازہ بھی کھا لے جان بوجھ کر کے، ایک نمازہ بھی کھا لے، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. 1-2 دن میں نماز پڑھتا نہیں ہے، یہ بات نہیں کروں، نماز پڑھتا بھی ہے لیکن 40 دن تک اس کی نماز اللہ قبول نہیں فرماتا ہے. آپ سوچیں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جب نماز نہیں قبول ہوتی، دعا کیسے قبول ہوگی. بھائی دوستوں، تو یہ میں بات کر رہا ہوں اندلس کے بارے میں کہ اندلس کہ لوگوں نے شراب بھیجا، سگریٹ بھیجا ان کو برباد کرنے کے لیے. یہ دھیرے دھیرے کیا کریے چیز داخل ہوتی گئی. لوگ اللہ کے احکام سے ہٹتے گئے، برائیوں میں مبتلا ہوتے گئے. وہ لوگ جو 800 برس سے حکومت کر رہے تھے، آج ان کے اندر نشہ آور چیز ہے، یہود و نصارہ نے داخل کر کے اور ان کے دھیرے دھیرے ان کو برائیوں کی طرف مبتلا کرتے گئے، اللہ کو سے دور کرتے گئے. اللہ نے کیا ہوا کہ ان کے اوپر صفائی کر دیا، ان کے اوپر صفائی کر دیا. یہ اپریل فول کیوں مناتے ہیں اس کی پس منظر میں بتا رہا ہوں. کیوں منایا جاتا ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لوگ منا لیتے ہیں. اس لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے تاکہ پتہ ہونا چاہیے، تبھی ہم لوگ بڑھ پائیں گے کیوں منایا جاتا ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں، ان لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر صفائی کیا، ان کے قلعوں کو فتح کرتے گئے. لاسٹ میں ایک غرناطہ یا غرناٹا ایک قلعے کا نام تھا، اس قلعے کو ان لوگوں نے 1 اپریل کے دن، جب 1 اپریل کے دن وہ ہی فتح کر دیا. لاسٹ میں پتا چلا کہ یہ چیز جو ہمارے اندر داخل کی گئی تھی، شراب، بیڑی، سگریٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کو دھوکہ دے کر کے لوگوں نے ہماری حکومت چھین لی. میرے بھائی اور دوستوں، آج اسی کی خوشی میں یہود و نصارہ نے جشن منایا 1 اپریل کو. ہم نے 800 برس سے جو مسلمانوں کی حکومت چلی آ رہی تھی اس کو ہم لوگوں نے فتح کر لیا، چھین لیا، اور آج مسلمان اپنے مسلمان کی حکومت کو لانے پر جشن منا رہے ہیں. آج مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کی حکومت کو جانے نہیں اپنے کپڑے کو جشن منا رہے ہیں، دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ہمیں گریز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے ایسی ساری چیزوں سے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مشہور حدیث ہے، من تشبہ بقوم فهو منهم. جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. صاف طریقے سے اللہ کے رسول نے بائیکاٹ کر دیا کہ ہماری امت سے نہیں ہے. جس نے کسی قوم کی مشابہت کی. اب اگر ہم لوگ آئے دن بھائی اسلام میں صرف 2 تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے. اگر کوئی تیسری عید نہیں ہے تو وہ جمعہ تک جس دن نماز ہو کر کے اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق عمل کر کے بھائی آئے خطبہ سنیں، دین کی جو باتیں بتائی جاتی ہیں اس کو سننے کی کوشش، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہے ایک ہفتے والی عید سے کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی تہوار نہیں ہے. اور آج ہم اور آپ لوگ غیروں کی دینے کی وجہ سے آئے دن پتہ نہیں کون سی تہوار منانے میں پتہ ہی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ دین کی باتوں کو سمجھنے اور ہر خرافات اور بے چیزوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأتم والله يعلم ما تصنعون